نیاز کراتے ہیں نا آپ؟ آئیے نیاز سے شروع کرتا ہوں۔ مصر کی سرزمین، حضرت یوسف مصری کی خانقاہ، صحیح النسب سید زادے خانقاہ ہے ان کی، نام ہے یوسف مصری۔ یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اس کی دو راوی میں بیان کر دوں، دو روات سے یہ واقعہ مجھ تک پہنچا۔ مجھ سے بیان کیا سید رضوان صاحب رفائی نے، ان سے بیان کیا حضور نظمی میاں نے مہر اور حضرت یوسف مصری یہ حضرت نظمی میاں کے دوست۔ ایک دوسری روایت مجھ سے بیان کیا حضور جیلانی میاں نے، ان سے بیان کیا حضور نظمی میاں نے، اور نظمی میاں اور حضرت یوسف مصری یہ ہے دوست۔ اب واقعہ سنیے، ماضی قریب کا، بہت لمبا نہیں ہے، ابھی ابھی کا واقعہ۔ یوسف مصری خانقاہ ہے مصر میں بہت بڑی، ہر سال 11ویں میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ سجاوٹ، ہر چیز کا اہتمام، اور کیا کرتے تھے؟ لنگر کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کرتے تھے؟ لنگر۔ آپ نے بھی کیا نا لنگر؟ جب ہم لوگ آئے تب بھی لنگر چل رہا تھا بہت دیر تک، ہماری مائیں بہنیں سب لنگر میں آئی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس لنگر کے فیضان سب کو مالا مال فرمائے۔ ضرور کیجئے لنگر، ضرور کھلائیے لنگر، ضرور کھائیے لنگر، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ایک دیگ کرتے ہو آپ، اگلے سال 2 دیگ کیجئے، 2 کرتے ہو 3 کیجئے، اس کے بعد بڑھاتے چلے جائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، قرآن سکھائیے، حدیث سکھائیے، دین سکھائیے، مذہب سکھائیے، اپنا کلچر، اپنی تہذیب سکھائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ حضرت یوسف مصری ہے، خانقاہ ہے ان کی، اور ایسی دعوت ہوتی تھی کہ پورے مصر میں ان کی دعوت بڑی مشہور تھی، پورے مصر میں۔ ہر سال کی طرح اب یہی 11ویں کا مہینہ آیا، 11ویں کا چاند جیسے طلوع ہوا، حضرت یوسف مصری 11ویں کے لنگر کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی، تیاری چل رہی۔ کیا دیتے ہیں یہ بزرگان دین اور کیا دے سکتے ہیں؟ کتنا نوازتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، کتنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آیا 11ویں کا، تیاریاں شروع، اور عالم یہ تھا یوسف مصری کی دعوت کا 11ویں میں، امیر غریب چھوٹا بڑا، علماء صلحاء طلباء جتنے تھے سب کو دعوت ہوتی تھی، سب، اور سب کے لیے ایک ہی دسترخوان، غوث پاک کا لنگر۔ تیاری شروع کر دی، دعوت دینا شروع کر دیا، سب کو دعوت دے دی۔ اب معاملہ یہ کہ اگلے دن 11ویں اور نیاز کا اہتمام ہونے والا، اور ایک دن پہلے حضرت یوسف مصری کی طبیعت ہو گئی خراب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ زور سے بولیں گے۔ ایک دن پہلے طبیعت خراب ہوئی، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے دیکھو طبیعت بہت خراب ہو چکی، اب لگتا نہیں کہ صبح کا سویرا میں دیکھ پاؤں گا، صبح کا اجالا شاید میں دیکھ پاؤں گا۔ بیٹے یاد رکھنا، ہر سال تمہارا باپ یوسف مصری 11ویں کا لنگر کرتا ہے، 11ویں والے پیر کا، غوث پاک کا۔ اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ایک کپڑے میں لپیٹ کے گھر کے کسی کونے میں ڈال دینا، مگر 11ویں والے پیر کے لنگر میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ باپ کی اپنے بچوں کو نصیحت، لنگر کرایا کیجئے۔ آج کل سوالات آتے ہیں لنگر کیوں؟ یہ لنگر کرائی، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ یہ آگے آؤں گا اس ٹاپک پر بھی میں کہ بچوں نے کیا سیکھا اپنے بڑوں سے۔
اپنے باپ داداؤں سے. کہا کہ میری پرواہ مت کرنا, بتانا مت کسی کو کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے, ایک کپڑے میں لپیٹنا, کونے میں ڈال دینا, لیکن غوث پاک کی نیاز میں کوئی کمی نہ آنے پائے. ہے کوئی باپ جس نے ایسی وصیت اور نصیحت کی؟ مرنے سے پہلے باپ کی نصیحت کرتا, بیٹے سن, تیرے دادا کی کمائی تیرے باپ کی, چاچا کو مت دینا, نام مت آنے دینا ان کا, لڑنا ان سے ہمیشہ. مرنے سے پہلے زیادہ سکھا کے جاتے ہو آپ بچوں کو. کیا پڑھے گا قرآن آپ کی قبر پہ آ کے؟ قربان جائیے ان علماء پر, قربان جائیے. یہ علماء آتے ہیں آپ کی قبروں پر اور فاتحہ پڑھتے ہیں. اور کیا دیا ہے آپ نے ان کو؟ 7,000 مہینے کا, 6,000 تنخواہ تھی میں نے سنا, ابھی 8 ہوئی. یہ دیا ہے آپ نے ان کو. بزرگوں کی بارگاہ میں ڈی جے بجاتے 80 ہزار کا ایک رات میں, اور وہ مسجد کا امام جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے تمہارے نمازوں کا ذمہ دار بنتا ہے, اس کو 6,000 7,000 دیتے ہو آپ. یہ عزت دی ہے آپ نے علماء کو, یہ عزت دیا آپ نے امام کو. ایک دن کے لیے ہم جیسوں کو بلاتے ہو تقریر کرنے کے لیے, پیران نظام کو بلاتے ہو, بڑے بڑے لاکھوں روپیہ دیتے ہو. وہ مسجد کا امام, وہ مولانا جو رات دن تمہارے نماز جنازہ پڑھاتا ہے, تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے, 6,000 دیتے ہو آپ اس کو. 8,000 شرم کے مارے مر جانا چاہیے. صرف یہاں کا معاملہ نہیں, ہر جگہ کا معاملہ ہے. تڑوی برادری کے ان علماء کو سلام ہے جو علماء ان کی مسجدوں کی امامت کر رہے ہیں. شرم کیجئے, شرم, احساس پیدا کیجئے اپنے اندر. اب کیا مجھے بتانا پڑے گا سلنڈر کا بھاؤ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا ہے آپ کو, اتنے سیدھے لوگ ہیں یہاں کے. یہ بھی نہیں معلوم آج تیل کے بھاؤ کیا ہو گیا ہے. اپنے بچوں کے لیے UPSC MPSC, اپنے بچوں کے لیے وہ چیز 20,000 کی نوکری, ٹھیک ہے دیکھتے 22,000 کی مل جائے, 25 کی مل جائے, اور مسجد کے امام کو 8,000 میں تول رہے ہو. شرم کیجئے, احساس پیدا کیجئے. ان ولیوں کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے تو ان علماء کی بارگاہ میں دیجئے, ان بزرگوں کے نام سے دیجئے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اب لگتا ہے شاید کل سے بڑھ جائے گی حضرت انشاءاللہ. احساس پیدا کیجئے, احساس. ہنسی کی بات نہیں ہے. اپنے گھر میں بھیجو گے بچے کو, 5 وقت 1 منٹ اگر لیٹ ہو جائے امام تو بیچارہ وہ ٹرسٹی تو کیا بتائے, صدر صاحب اور سیکرٹری, اللہ کی پناہ, ہر جگہ کے معاملات ہیں. یاد رکھیے, صدر سیکرٹری یہ مسجد کے مالک نہیں, غلام ہے. جھاڑو ماریے, جھاڑو صدر صاحب آ کے, سیکرٹری صاحب آپ بھی آ کے جھاڑو ماریے, اس لیے کہ آپ مسجد کے سب سے بڑے خادم ہیں. حکم شاہی نہیں چلتی یہاں, صرف اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے, اللہ کے رسول کا حکم سنایا جاتا ہے. تو یہ یوسف مصری کہا کہ باپ کی پرواہ مت کرنا, ڈال دینا ایک کونے میں, لیکن غوث پاک کی نیاز میں کوئی کمی نہ آنا چاہیے. عقیدت مضبوط ہونا چاہیے, زبان کی نہیں, مضبوط ہونا چاہیے, مضبوط عقیدت. اور ویسے ہی ہوا. حضرت یوسف مصری کا رات میں انتقال. بیٹے نے وصیت کے مطابق باپ کی میت کو, باڈی کو کپڑے میں لپیٹا ہے, گھر کے کونے میں کمرے میں گئے اور باپ کی اس باڈی کو, اس میت کو رکھ دیا, دروازہ لگا لیا. باپ مرا ہے. اگلے دن پورا مصر, بڑے چھوٹے, امیر غریب, علماء جوہلا, سب کے سب یوسف مصری کی خانقاہ میں. مگر جانتے آپ, باپ مر گیا ہے مگر بیٹے کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنے دیا. کہا کہ نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے. کوئی مایوسی کے آثار نہیں ہے چہرے پہ, خوشی کے ساتھ غوث پاک کا لنگر کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. عقیدت مضبوط ہونا چاہیے, عقیدت. اور ایک بات, میری پوری تقریر بھول جاؤ چلے گا, ایک یاد رکھنا, ایڑے سنی بنو. کیسے سنی بنیں گے؟ ایڑے, زور سے بولیے. ایڑا سنی بنیے, ایڑا سنی. شانہ سنی اچھا نہیں ہوتا ہے, سمجھدار سب علماء سمجھ گئے.
شان سنی مت بنیے. کیسے بنیں گے؟ ایڑے سنی. وہ ابھی جا بیٹھے تھے ایوب بھائی, کیا بولتے, لے کے آیا, اس کو کہا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, ایڑا سنی وہ کرتا ہے جو شانہ سنی نہیں کر پائے گا. شانہ سنی سوچتے رہے گا ایسا کروں کہ ویسا کروں, ایسا کرو تو کیا ہوگا, ویسا کروں تو کیا ہوگا. ایڑا سنی, اور یہی ایڑا سنی ہے جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے. ایڑا میدان مار کے لے کے جاتا ہے, شانہ صرف سوچتے رہے گا. اس لیے کیا بنیں گے؟ ایڑا سنی. اس میں ہی بھلائی ہے. ایڑے سنی میں سید صاحب, شانہ سنی اچھا نہیں ہوتا, ڈیڑھ اشار ہوتا ہے. اب یہی معاملہ یہاں سب آ گئے, بڑے چھوٹے کھلا رہے ہیں لنگر غوث پاک کا. اللہ اکبر, غوث پاک کا لنگر کھلا رہے. دوپہر کا وقت ہوا, آخری جماعت فارغ. اب سب لپیٹنے کا کام چل رہا ہے کہ سب ہو گیا ہے, سب جا چکے, دسترخوان سمیٹے جا رہے ہیں. اچانک ایک مرد درویش, ایک فقیر نورانی چہرے والا خانقاہ کے دروازے پہ آیا. ہے کوئی جو اس فقیر کو کھانا کھلا دے؟ دوڑتے ہوئے یوسف مصری کے بیٹے خانقاہ کے دروازے پہ, کہا بابا آئیے. خوبصورت حسین و جمیل, کہا آئیے اندر. بیٹھ گئے, دستر بچھا دیا گیا. لنگر کرتے ہو نا آپ, لنگر کرنے والوں قسمت پہ قربان جائیے. دیکھو بزرگان دین دیتے کیا ہے. لنگر کیا تھا نا آپ نے, بہت سمجھاؤں گا آج. آپ تقریر نہیں کروں گا, صرف سمجھاؤں گا. سید صاحب کی میری یہی بات ہے, سید ذکی میاں صاحب, ایک دم آسان الفاظ میں. دستر بچھایا گیا, یوسف مصری کا بیٹا سب کھانا لے کر آ گیا. یوسف مصری کا ایک رات پہلے انتقال ہو چکا. یہ جو بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ تو نہیں, تیرے باپ کو بلا. کہا بابا لیجیے نا. کہا تو نہیں, ہر سال اس لنگر میں, اس نیاز میں آتا ہوں اور تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے مجھے پروستا ہے. کہا اس سال بھی اپنے باپ کو بلا, تبھی کھاؤں گا, تیرے ہاتھ سے نہیں. رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر, آنکھوں سے آنسو جھڑنا شروع ہو گئے. انتقال ہو گیا تھا نا باپ کا, وصال فرما چکے تھے. اللہ اکبر, جب چہرے کو دیکھا تو کہا بیٹا بات کیا, بلاتے ہو یا نہیں بلاتے ہو؟ قدموں میں گر گیا. کہا بابا معاف کر دیجیے. کہا ہوا کیا؟ کب والد کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ جانتے ہیں وہ بزرگ جلال میں آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, اے یوسف مصری, میں آیا ہوں, ہر سال آتا ہوں, تم مجھے کھلاتے ہو. اس سال بھی آیا ہوں, آؤ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاؤ. یہ آواز لگانا تھی, یہ اعلان کرنا تھا. وہ یوسف مصری جن کا ایک دن پہلے انتقال ہو گیا تھا, کمرے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس بزرگ کی قدموں میں گر گئے. بزرگ کی بارگاہ میں اللہ اکبر, ایک رات پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا, قدموں میں آ کے گر گئے ہیں. کہا بات کیا ہے بابا؟ سب اچنبے میں, ایک دن پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا وہ دوڑتے ہوئے آیا. حضور آپ ہے کون, ہے کون آپ؟ جواب سنو. کیا کہا تھا اس بزرگ نے؟ اس بزرگ نے کہا بیٹے اے یوسف مصری, ہر سال تم نیاز کرتے ہو, ہر سال میں آتا اور کھاتا ہوں. میں وہی ہوں جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے. وہ غوث جن کے نام سے سچی عقیدت رکھو گے, پردہ فرمانے کے بعد, وصال فرمانے کے بعد, اگر عقیدت سے بلاؤ گے تو وہ آج بھی آتے ہیں اور مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اس کے ماننے والے ہیں جو آج بھی زندگی
صبح قیامت تک زندگی بانٹتے رہیں گے. یہ تو ہو گیا واقعہ. مگر المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹی کا, ہم ایک زندہ ولی کے ماننے والے, اس ولی کے ماننے والے جو مردوں کو زندگی بخشتا ہے, مگر وہی امت اور وہی قوم ہے جو مردوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے نا. یہ نعرہ لگایا آپ ضرور لگائی. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہم سیکھتے کہ کرامتیں صرف کرامتیں مت دیکھا کیجیے آپ, کرامتوں کے ساتھ ایک میسج ہونا چاہیے. میسج کیا ہے اس کے اندر؟ زندگی دے دی انہوں نے, مردے کو زندہ کر دیا انہوں نے.